السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود تاج۔ اگر کوئی شخص زیارت فخر دو عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو دل و جان کی گہرائیوں سے رکھتا ہو تو وہ عروج ماہ شب جمعۃ المبارک فراغت نماز عشاء کے بعد خوشبودار لباس زیب تن کر کے 170 بار اس درود شریف کو پڑھ کر سو جائے۔ 11 شب اسی طرح سے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل شرف زیارت بابرکت سے مشرف یاب ہوگا۔ تو آئیے درود تاج سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلمداد والبلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ سید العرب والعجم۔ اسمہ مقدس مؤطر مطہر منور بالبیت والحرم۔ شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کافی الورا مصباح الظلم جمیل شیف جمیل صاحب الجود والکرم۔ واللہ عاصم وجبریل خادم والبراق مرکب والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا الاشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ترجمہ درود تاج۔ اے اللہ عز و جل، اے رب کریم درود بھیج ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری عظیم مملکت کے تاجدار ہیں اور معراج یعنی قرب خاص سے سرفراز ہیں، براق جن کی سواری بنی اور جو تیری وحدیت اور تیری شان رحمت کے علمبردار ہیں۔ میرے معبود، رحمتیں ہوں تیری ان پر جو بلائیں وبائیں قحط اور جملہ دکھ درد دور کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی تو عرش عظیم پر لکھا گیا، بلند کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کی رفعت شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبول شفاعت ہونے پر شاہد رہے، اور پھر یہ اسم مبارک تو تیری لوح محفوظ اور تیرے کلم قدرت پر کندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔
بلا شبہ سرور کائنات تھی، عرب و عجم یعنی کل انسانیت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس کی پاکیزگی خوشبو سے عالم مہک رہا ہے، اور آپ کی تجلیات ہدایت کے نور و انوار سے خود کعبہ اور حرم پاک منور ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آفتاب ہدایت ہیں جو اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ مہتاب نبوت ہیں جو ہر ظلمت کفر اور جملہ تاریکیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے معبود اپنے پیارے محبوب پر درود بھیج جو رفعتوں کے صدر نشین، راہ ہدایت کے نور، مخلوق کی جائے پناہ، اندھیروں کے چراغ، خلق عظیم کے حامل، جملہ امتوں کو بخشوانے والے اور انتہائی عطا و بخشش سے موصوف ہے، اور اللہ تعالی عز و جل ہی ان کا نگہبان کارساز ہے۔ جبریل امی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، اور براق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، سدرۃ المنتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند تر ہے، اور قرب خداوندی میں کعبہ قوسین کا مرتبہ آپ کا مطلوب ہے، اور آپ کا مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے، اور آپ کا مطلوب آپ کو حاصل ہے، یعنی یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام خاص ہے جہاں قرب الہی سے سرفرازی ہوئی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبوتوں کو ختم کرنے والے، گناہگاروں کو بخشوانے والے، راہ سلوک کے مسافروں کے غمخار، دنیا جہاں کے لیے رحمت، عاشقوں کے غمزدہ قلوب کے لیے راحت، مشتاق نگاہوں اور دیدہ بینا کے لیے مظہر حق، خدا شناسوں کے لیے آفتاب، راہ حق کے متلاشیوں کے لیے چراغ ہدایت، مقربوں کے لیے رہنما، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں سے محبت فرمانے والے، جنوں انس کے سردار، دونوں حرموں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نبی، اور دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کے امام، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہیں، اور خود سرور کائنات مرتبہ کعبہ قوسین پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کے محبوب، دونوں جہانوں کے رب کے رسول اور نبی برحق ہیں۔ آپ شہیدان راہ حق سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے اور تمام جنوں انس کے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قاسم کے والد، عبداللہ کے بیٹے، اور اللہ عز و جل کے نور کا ظہور ہے، جس سے جملہ کائنات ظہور میں آئیں۔ اے نور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشتاقو، آؤ تم بھی اپنے مطلوب و مقصود کو پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود بھیجو، ایسا درود و سلام جو ہر بنے منہ سے تمہاری عقیدت، تمہاری محبت کا ثبوت دے، قولاً فعلاً اور فوراً۔ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فضائل: ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی اپنی تصنیف زادرہ صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ
جو درود تاج بڑے اخلاص اور ذوق و شوق سے پڑھنے کے عادی تھے، ان کو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی انداز سے طلب فرمایا گیا۔ جب وہ حاضر ہوئے اور اسی ذوق و شوق سے گنبد خضرا کے سائے میں درود تاج پیش کیا تو عالم بیدار سے ان کو عالم انوار میں لایا گیا، پھر لطف دیدار اور لطف ہم کلامی سے نوازا گیا اور حکم ہوا کہ اس درود کے ساتھ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ربائی بلغ العلا بکمالہ بھی پڑھا کرو۔ اس روز سے ان کا یہی ورد ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بلا رسول کی آل کا صلو رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی رسول اللہ یا رسول خدا یا حبیب کی ذات